وہ وہاں تک نہیں جاتی تھی. اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک جو سائٹس کے نزدیک علاقہ ہے وہاں سے 6 سیٹر جاتے تھے, وہاں سے جاتے تھے, باقی پیدل اور بسوں اور اس سے. تو انیشیلی میں ویسے کیا, بعد میں بائک لے لی, پھر گاڑی لے لی, تو وہ سارا سلسلہ آسان ہو گیا. لیکن آپ کو اس طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے اور انتھک محنت کرنی پڑتی ہے. جتنا آپ ہارڈ ورک کریں گے ساتھ ساتھ اسمارٹ ہی کریں گے, اسمارٹ ہی کریں گے. ہارڈ ورک کریں ساتھ میں اسمارٹ ہی کریں. اسمارٹ کیا ہے؟ دماغ سے سوچنا, دماغ سے کام کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریوں میں ریگرز کام کرتے ہیں, وہ بلوچ اور پٹھان نہیں ہوتے ہیوی ڈیوٹی بڑے طاقتور, نہیں, وہ پتلے دبلے سوکھے سڑے کھانگڑی سے ہوتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے پی ہوتے ہیں, چائے پہ چل رہے ہوتے ہیں, پتلے دبلے ہوتے ہیں. بڑی بڑی مشینوں کو منٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دماغ سے سوچتے ہیں. تو مائنڈ, آپ بھی دماغ سے سوچیے, ہارڈ ورک کیجئے لیکن اسمارٹلی کیجئے, اسمارٹ ہو کے کام کریں. محنت سے نہیں گھبرائیں, صبح سے شام تک کام کریں, اپنا کام کر کے کریں, جب تک آپ کا کام ختم نہیں ہو جائے وہ کریں. پھر میرے پاس اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ نوٹ پیڈ بھی ہوتا تھا, ڈائری بھی ہوتی تھی, اور سامنے ٹیبل کیلنڈر بھی ہوتا تھا, اور پلانر بھی ہوتا تھا, جس میں ہر ایک کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کی انٹری ہوتی تھی. ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈیٹس کو نوٹ ہی نہیں کرتے, اور اس کے بعد جب وہ ڈیٹ سر پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ ایمرجنسی بھگدڑ مچی ہوئی ہوتی, جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلانے بل کی ڈیٹ فلانی ہے اور فلانے رپورٹ کی ڈیٹ فلانی ہے, ہم اس کو کام نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ہمیں جو بھی ہمارا ٹائم مینجمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے جو بھی ارجنٹ چیزیں ہیں وہ آپ ٹائملی کر لیں, تو آپ کے پاس کوئی ارجنسی نہ ہو, کسی دن بھی ارجنسی نہ, آپ سکون سے کام کریں گے, ٹینشن کے بغیر کام کریں. جاب میں ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنا کام ٹائملی پورا نہیں کرتے یا نوٹ نہیں کرتے. ہم فون کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر فون آتا ہے تو ہم نوٹ نہیں کر رہے ہوتے, بعد میں ہم بھول جاتے ہیں, اور پھر بعد میں جھگڑا ہوتا ہے کہ یار نہیں تم نے یہ کہا تھا, یا آپ نے یوں کہا تھا, یوں نہیں کہا تھا, یہ نہیں, ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا کوئی. اور فون کرنے سے پہلے بھی میں نوٹ کرتا تھا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے, اسپیسیفائڈ باتیں کرتا تھا, اور وقت محدود باتیں کرتا تھا, کیونکہ مجھے انٹرکام پہ بھی رسپانس دینا ہوتا تھا. موبائل اس زمانے میں نہیں تھا, بعد میں جب آئے تو موبائل کا بھی تھا, اور ڈائریکٹ لائن بھی تھی, اور آپریٹر کے تھرو بھی. تو اتنی چیزوں کے اوپر وہ بھی کرنا تھا, اور چونکہ میں فیکٹری مینیجر اور جنرل مینیجر رہا اور گروپ کا تھا, تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھنا پڑتا تھا, ان کو انسٹرکشنز اور ڈائریکشن اور ایڈوائسز دینی پڑتی تھی. تو مختصر بات کرنی چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے, اور نوٹ کرنا چاہیے. ہوتا کیا, بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک بندے کی کال آتی ہے, اور آپ بھی بعض دفعہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھنٹہ فون پہ بات کر دیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں یار وہ جس چیز کے لیے کال کی تھی وہ تو میں بھول ہی گیا تھا, وہ فلانے کام کے لیے کی. تو بھائی آپ کال کرنے سے پہلے نوٹ کرو, اور کال کرنے کے اپنے سارے کام ڈیلی کے جو پلان ہے وہ کر کے نکلو. آپ کو گھنٹہ رکنا پڑے, 2 گھنٹہ اگر آپ گھڑی دیکھ کے جاب کرو گے یا جس کام کے پیسے مل رہے ہیں صرف وہی کرو گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. میں 1 سے 50 گنا کیسے پہنچا, میں ہر کام کرتا تھا اور ذمہ داری سے کرتا تھا, اپنا کاروبار اپنا کام سمجھ کے کہ اس کی انکم میری جیب میں جاری, جیسے آپ اپنے کام کے اس طرح میں کرتا تھا. اور یہ بات ہے تقریباً لیٹ 70s کی بات ہے. ایک ہمارے یہاں فیکٹری کے اندر ایک الیکٹریکل انجینئر کی جاب کھلی, اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا. انٹرویو پینل کے اندر میں تھا اور ڈائریکٹرز وغیرہ تھے, ہم باسز تھے, ہم بیٹھے ہوئے انٹرویو کر رہے تھے, لے رہے تھے. تو اس کے اندر اتفاق سے میرا ایک دوست بھی آ گیا, اور اس نے بھی انٹرویو دیا, اور وہ ایڈ کے تھرو آیا تھا, میرے کو پتہ نہیں تھا, نہ اسے پتہ تھا میں یہاں پر, اور خیر کیپیبل تھا. میں نے اسی وقت بتایا کہ یہ میرا دوست ہے, اس لیے کہ پازیٹیو رہیں آپ, نیگیٹو نہیں ہو. نیگیٹیوٹی ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھو گے, پازیٹیو ہوگے تو آپ آگے ترقی. میں نے بتایا یہ دوست ہے, چونکہ اس کا کیلیبر ٹھیک تھا, سارا کچھ ٹھیک تھا, اسے رکھ لیا گیا. اب سنیے, مجھے وہ کہنے لگا یار تیرے کو تنخواہ تو ایک دیتے ہیں, تو 10 کام کیوں کرتا ہے, تو بس تیرا جو کام ہے وہ کیا کر, تو بہت سارے کام کرتا نہیں کیا کر. تو اگر میں وہ نہ کرتا تو میں اپنے اوریجنل سیلری کا 50 گنا پہ کیسے جاتا, میرا کیلیبر کیسے ہوتا. اور میں نے پہلی جاب کے لیے میں نے ایک ریزیوم دیا تھا,
اپنا میں نے سی وی دیا تھا، اس کے بعد کبھی میں نے سی وی نہیں دیا. میری مارکیٹ کے اندر ایک گڈ ول اور ریپوٹیشن تھی. میرے پاس جاب کے دوران بھی آفرس آتی تھی اور میں وہ ریجیکٹ کر دیتا تھا کہ نہیں یار میں کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں. بڑے اچھے مجھے وہ ملتے ہیں، میں کہتا نہیں میں سکون سے کر رہا ہوں، میں جو ہے ٹیسٹ میچ کے موڈ میں ہوں، 2020 نہیں کھیلنا. کیونکہ آپ 2020 کھیلتے ہیں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اگلی جاب پہ، 4 جاب سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں رکھتا. یار یہ بندہ تو چند دن میں چھوڑ جائے گا تو اسے نہیں رکھنا. اور آپ اتنا سیکھتے بھی نہیں، آپ سیکھو گے تو آپ آگے بڑھو گے. تو میں سیکھتا رہا اور میں کام کرتا رہا اور میں ایک سے زیادہ کام کرتا رہا. اور میرا یہ دوست جو ہے وہ صرف اپنا الیکٹریکل کا کام کرتا تھا اور وہ کہتا تھا اپنے اسٹاف کو بھی نہیں کرنے دیتا تھا نان الیکٹریکل کام، یعنی جیسے بیلٹ اتارنی ہے، وی بیلٹ اتارنی ہے موٹر سے، وہ کہتا تھا میکینیکل والے کریں گے. بیرنگس کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو نکالیں گے یا لگائیں گے تو وہ چینج کریں گے تو وہ میکینیکل والے کریں گے. وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ہمارے یہاں سے بھی جواب مل گیا، اس کو دوسری جگہوں پہ بھی وہ ملتا رہا ہوگا انہی حرکتوں کی وجہ سے. پھر اس نے ایک کمپنی کے اندر جو ہے سیلز کے اندر کام شروع کر دیا تو وہاں پہ بھی اس کا بحث مباحثہ چلتا ہوگا اور اخیر کے اندر وہ جاپان چلا گیا. تو جناب جاب کرنی ہے تو آپ اچھے طریقے سے کیجئے، اپنا کام کر کے سمجھ کے کیجئے. جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کو جاب سمجھ کے کیجئے، پنکچولیٹی کے حساب سے اور ذمہ داری کے حساب سے. اور جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کیجئے کہ جس طرح سے یہ آپ کا کاروبار ہے. اور آپ سیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، تھوڑا تھوڑا آپ اپنے آپ کو ریفائن کریں گے، تھوڑا تھوڑا اپڈیٹ کریں گے. آپ دیکھیے 5-10 سال میں آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. اور پھر بھی آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، چیزوں کو نہیں چھوڑنا. آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب کر کے جس وقت وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو کوئی کام نہیں ملتا، یا اگر کسی وجہ سے جاب چلے جاتی ہے تو دوسری جگہ جاب نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے کچھ اور سیکھا ہی نہیں. تو آپ سیکھو گے تو کچھ ہوگا نا. ہم کہتے ہیں جی ہمارا انکریمنٹ ہو جانا چاہیے سال کے بعد. کیوں ہو جانا چاہیے؟ ہم نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے، ہماری آؤٹ پٹ بہتر ہوئی ہے، ہماری پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، ہماری میں نیگیٹیوٹی بھی ہے، ہم ساری چیزوں کو غلط طریقے سے ایسیس کرتے ہیں، غلط ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، سیٹوں کو برا کہتے ہیں، یا ہم بار بار جو ہے وہ مسئلے لے کر آتے ہیں. بھائی ہمارا کام مسئلے لانا نہیں ہے، ہمارے پاس سولوشن لے کر آنا ہے کہ سر یہ پرابلم ہے، اس کا یہ سولوشن ہے، یا کام کر کے آنا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سیٹوں کو برا کہتے ہیں، وہ بھی پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی کام بھی ہوتا ہے تو وہ کر کے فوراً سیٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا. ایسا نہیں کہ سیٹوں کو نہیں پتا ہوتا، مربت بعض دفعہ وہ اگنور کرتے ہیں. میں نے ایک گروپ کے اندر میں جنرل مینیجر تھا گروپ کا، اس میں 5-6 فیکٹریاں تھیں، کمپنیاں تھیں 5-6 اور ملٹیپل ساری چیزیں تھیں. وہاں میں گروپ جنرل مینیجر تھا. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ سیٹ ایسے لوگوں کے لیے ریمارکس پتہ ہے کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا وہ گدھے کے ساتھ لگی ہوئی پخ والا ان کا حال ہے، اور مجھے آ کے ایسے بتاتے ہیں جیسے فیکٹری یہی چلا رہے ہیں اور یہ پورا لوڈ جیسے گدھا اٹھا رہا تھا وہ، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہو. تو ہر ایک کو پتہ ہے، اگر نہیں کہتا تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا، جب ڈاؤن سائزنگ ہوگی یا کوئی اچھی وہ ہوگی یا بیزار ہو جائیں گے تو نکال دیں گے. اچھے لوگوں کو کبھی کوئی نہیں نکالتا، ان کو بٹھا کے بھی کھلاتے ہیں. اکثر آپ آرگنائزیشن میں دیکھیے بٹھا کے بھی کھلاتے ہیں. فیکٹری بند بھی ہو رہی ہوگی، آرگنائزیشن بند بھی ہو رہی ہوگی فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں بزنس کے اندر. تو اپس اینڈ ڈاؤنس کے اندر جو ہے وہ ان کو بند نہیں کرتے، یعنی بند بھی اگر کر دی فار دا ٹائم بینگ تو ان کو لے آف پہ نہیں بھیجتے، ان کو ٹرمنیٹ نہیں کرتے، اچھے لوگوں کو رکھتے ہیں. صرف جو بیکار لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نکال دیتے ہیں. جیسے چربی ہے، بیکار ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو نکال دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، بی پازیٹیو آل دا ٹائم، بی پازیٹیو. آپ سافٹ اسکلس کو زیادہ پڑھیے، سافٹ اسکل کے اوپر عمل کیجئے، ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر عمل. میں یہ ساری چیزوں پہ انشاءاللہ جو ہے مختلف یہ ویلاگز بناؤں گا. ایموشنل انٹیلیجنس، سافٹ اسکل کے مختلف آئٹم، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اور میری جو ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر جو کمپنیوں کے مالکان ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، اور جو امپلائیز ہوتے ہیں، دونوں کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے انشاءاللہ میرا ویلاگ بھی دونوں کے لیے ہوگا. تو آپ چاہے جاب کر رہے ہو یا جاب کرنا چاہتے ہو یا بزنس کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اب یہ چیزیں شیئر کیجئے، خاص طور پہ ینگسٹر کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویلاگ کے اندر اگلے سے ملاقات ہوتی ہے. سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، آل دا بیسٹ.